فرمایا تمہیں میں وہ وصیت نہ کروں جو وصیت رسول اللہ نے مجھے کی ہے؟ فرمایا جی وہ وصیت کر دیں۔ فرمایا دنیا کے اندر سب سے بڑی نیکی کرو۔ فرمایا دنیا میں سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ گناہ کو چھوڑنا دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے۔ اگر ہمیں آج پوچھا جائے نا تو ہم کہیں گے جی نماز بڑی نیکی ہے، حج بڑی نیکی ہے، عمرہ بڑی نیکی ہے، روزہ بڑی نیکی ہے، فلاں بڑی نیکی ہے، فلاں بڑی نیکی ہے۔ لیکن اب یہ جتنی نیکیاں ہم کر رہے ہیں ان کی حلاوت محسوس کرتے ہم؟ نہیں کرتے۔ وہ عربی کا ایک مشہور مقول ہے نا، وَإِذَا حَلَّتِ الْحَلَاوَةُ قَلْبًا نَشَطَتْ فِي الْعِبَادَةِ الْعَازِمَةِ، کہ جب انسان کو عبادت کی حلاوت محسوس ہوتی ہے نا تو انسان کے لیے اس عبادت کا ختم کرنا یا توڑنا یا بس کرنا یہ مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ اب تو نماز لمبی ہو جائے تو پریشانی ہو جاتی ہے، بھائی جلدی ختم ہو جائے۔ دعا لمبی ہو جائے تو پریشانی ہو جاتی ہے، بھائی مولوی صاحب لمبی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ گناہ اتنے زیادہ ہیں، اتنی کثرت سے ہیں، اتنے کثیر ہیں کہ عبادت محسوس ہی نہیں ہوتی۔ عبادت محسوس ہی نہیں ہوتی۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو جملہ آ گیا نا زبان پہ وَإِذَا حَلَّتِ الْحَلَاوَةُ قَلْبًا نَشَطَتْ فِي الْعِبَادَةِ الْأَعْضَاءَ، عبادت کی حلاوت، عبادت کا مزہ، عبادت کا لطف یہ گناہوں کے ساتھ آ ہی نہیں سکتا۔ گناہوں کے ساتھ آ ہی نہیں سکتا۔ 100 قسم کی مٹھائی پڑی ہو، 100 قسم کی، لیکن یہ پتہ چل جائے کہ اس میں کوئی ایک مٹھائی ایسی ہے، قلاقند ہے یا برفی ہے یا موتی چور ہے، اس میں زہر ہے، تو آپ کون سی کھانا پسند کریں گے؟ پتہ نہیں ہے جی بھائی، ایک میں زہر ہے اور آپ نے 99 بھی چھوڑ دی، کیوں؟ یہ 99 مٹھائی آپ نے کیوں چھوڑ دی؟ ان میں تو زہر نہیں ہے، زہر کی وجہ سے۔ تو اسی طرح ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہم جہاں جانتے ہیں یہ گناہ ہے اور جہاں نہیں جانتے یہ گناہ نہیں ہے، وہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر عبادت کا مزہ، ایمان اور حلاوت کا مزہ محسوس کرنا ہے تو اس کے لیے گناہ کو ترک کرنا پڑے گا۔ کتنی زندگی گزر گئی، بڑے روزے رکھے مزہ نہیں آیا، زندگی گزارتے 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 آخری عمر میں آ گئے، کمر تھک گئی، ہاتھ، آنکھیں، پاؤں، دل، دماغ آج گناہ کے پروڈکشن بن گئے، مگر نافرمانی اللہ تعالیٰ کی ہمیں محسوس نہیں ہوئی۔ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے نا، مشہور حدیث ہے کہ جو انسان گناہ نہیں چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 4 چیزوں کو تنگ کر دے گا۔ کتنی چیزوں کو؟ 4 چیزیں اس پر تنگ کر دی جائے۔ نمبر 1 رزق کی تنگی ہو جائے گی۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا فراوانی نہیں ہوگی؟ فرمایا ہر چیز کی فراوانی ہوگی لیکن اس پہ رزق کی تنگی ہوگی۔ ہو گئی نہیں ہوئی؟ منجی بڑی ہے، چاول بڑے نہیں، کڑک بڑی ہے، پیسہ بڑا ہے، رزق تنگ ہو گیا۔ اس رزق کے حصول کے طریقے بڑے تنگ ہو گئے۔ ہر چیز بڑی ہے مگر رزق تنگ ہو گیا، اور ہر چیز اگر آسانی سے ہے تو کھا نہیں سکتے، اس نعمت کو انجوائے نہیں کر سکتے۔ نمبر 2 گناہوں کی نحوست کی وجہ سے عمر کم ہو جائے گی۔ عمر کیا ہو جائے گی؟ کتنی عمر میں لوگ مر رہے ہیں بھی؟ میں نے تھر پارکر کے اس میں بلوچستان کے علاقے میں دیکھا 5 سال کے بچے کو شوگر ہو گئی، 3 سال کے بچوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ نمبر 3
نمبر 3، دعائیں قبول ہونا بند ہو جائیں گی. اور نمبر 4، ایمان کی موت نصیب نہیں ہوگی. ایمان کی موت نصیب نہیں ہوگی. یہ معمولی گناہ ہے. یہ ساری گناہوں کی نحوست ہے. دنیا کے اندر سب سے بڑی نیکی اگر ہے تو وہ گناہوں کا ترک کرنا ہے. حضرت مولانا اشرف علی شاہ صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جب کوئی شخص جاتا تھا نا کیا کرنے کے لیے، مرید ہونے کے لیے، تو اکثر پیروں کے بعد جب ہم جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وظیفے بتاتے ہیں. فلاں وظیفہ کرنا ہے، درود شریف اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، استغفار اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، فلاں اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، فلاں اتنی مرتبہ پڑھنا ہے. تو مولانا اشرف علی شاہ صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان سے متاثر اس لیے بھی پڑا ہوا، ایک تو یہ دنیا کا نظام الاوقات جو ہے نا کسی انسان کا نہیں ہے. آج نہ سونے کا ٹائم ہے، نہ جاگنے کا ہے، نہ اٹھنے کا ہے، نہ بیٹھنے کا ہے، اور بات چیت کا ہے. ان کا نظام الاوقات کا مال تھا. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب ان سے ملنے کے لیے گئے. فرمایا جی عصر سے مغرب کے درمیان آپ کو اور میرا وقت ہے، ہاتھ پہ طے ہو گیا. شیخ الحدیث صاحب اس زمانے میں بیل گاڑی چلتی تھی، وہ بیل گاڑی کا ٹائر بھی لکڑی کا ہوتا تھا، وہ ٹوٹ گیا. اب 16-17 کلومیٹر حضرت کو پیدل چلنا پڑا، تو وہ عصر کے بجائے مغرب میں پہنچے. حضرت ملے ہی نہیں. اب مغرب کی نماز میں شیخ الحدیث صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ 200-250 ان کے شاگرد ہیں، اور شاگرد بھی بڑے بڑے علماء. لیکن مولانا تھانوی صاحب ملے نہیں. پیغام بھیجا، حضرت شیخ الحدیث صاحب آ گئے. فرمایا ان کے ساتھ میرا وقت طے تھا عصر کا. کون سا؟ عصر کا. آج کسی مسلمان کا نظام الاوقات طے نہیں کہ کس وقت کیا کرنا ہے. نہ کھانے کا وقت ہے، نہ سونے کا ہے، نہ جاگنے کا ہے، نہ اٹھنے کا ہے، نہ بیٹھنے کا. بس سارے کام ایک بےہنگم دنیا چلی جا رہی ہے. بےہنگم. مسجد میں ہے تو موبائل استعمال ہو رہا ہے، گھر میں ہے تو موبائل استعمال ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ ان کے ساتھ عصر کا وقت تھا، اب کل عصر تک انتظار کریں. اب شیخ الحدیث بھی شیخ الحدیث تھے، وہ بیٹھے رہے. 24 گھنٹے انتظار کیا، وہیں حضرت نہیں ملے. وہ اپنے کمرے میں جاتے، اپنے لکھنے پڑھنے میں مصروف ہو جاتے. نماز کے لیے آتے، نماز سے پھر واپس اپنے کمرے میں. عصر کے بعد جو ملنا شروع کیا تو اتنی دیر گلے لگایا، اتنی دیر ملے کہ ملتے ملتے غروب آفتاب ہونے لگے. سبحان اللہ. یہ سچی محبتیں تھیں. اگر آج ہمیں کوئی نہ ملے اپنے دروازے پہ تو ہم ناراض ہو کے منہ بنا کے واپس آ جاتے ہیں. ہمارا تو معیار ہی کوئی نہیں ہے نا. ہمارا کیا معیار ہے، ہم کیا لوگ ہیں، ہماری کیا زندگی ہے. ہم نے کبھی غور کی ہے؟ شیخ الحدیث صاحب نے پوچھ لیا، حضرت پہلے 24 گھنٹے سزا دیا آپ نے، مجھے ملے نہیں. اب ملے تو 2 کام حیران ہیں. ایک تو آپ نے عصر سے مغرب تک گلے لگائے رکھا. آپ نے کبھی اپنی اولاد کو بھی نہیں لگایا، اپنے ماں باپ کو بھی اتنی دیر گلے نہیں لگایا. اور جتنی دیر حضرت نے گلے لگایا روتے رہے، آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا زکریا تمہیں نہیں پتہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے. میں تم سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ تم میرے نزدیک دنیا میں وہ آدمی ہو جو سچے عاشق رسول ہو، جس کی زندگی میں کوئی عمل بھی بغیر سنت کے نہیں. پھر کہا حضرت اب یہ تو بتا دیں کہ یہ آپ 24 گھنٹے ملے نہیں، اور پھر جب کھانا لگا تو 82 رکابیاں تھیں. 82 رکابیوں کا مطلب 82 ڈشیں. فرمایا حضرت ایک طرف اتنی بڑی سزا، فرمایا آپ شیخ الحدیث ہو کے اتنے بڑے آدمی ہو کے وقت کے پابند نہیں ہیں. پھر بتایا حضرت کہ بیل گاڑی کا ٹائر ٹوٹ گیا تھا، لکڑی کا ٹائر تھا، اور میں دیر سے پہنچا. تو میں ان سے اس لیے بھی متاثر ہوں کہ ان کے پاس جب کوئی بندہ جاتا تھا نا مرید ہونے کے لیے، کوئی وظیفہ نہیں بتاتے تھے، کوئی وظیفہ. پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ بھائی لکھ کر دو، تہیہ کرو، وعدہ کرو، کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرو، کسی قسم کا کوئی گناہ. ادھر ہمیں وظیفے بھی پڑھی جا رہے ہیں، قرآن بھی پڑھی جا رہے ہیں، تلاوت بھی پڑھی جا رہے ہیں، تسبیح بھی پڑھی جا رہے ہیں، اور ادھر وہ بھی سب کچھ کری جا رہے ہیں، ٹوکا بھی پھیری جا رہے ہیں، زیادتی بھی کری جا رہے ہیں، اگلے کا مال بھی دبائی جا رہے ہیں، وراثت کا حق بھی کھائی جا رہے ہیں، بہن بیٹی کو بھی دبائی جا رہے ہیں، حرام بھی کھائی جا رہے ہیں، ملاوٹ بھی کیے جا رہے ہیں.
یہ بات طے ہے. ایمان کی حلاوت کا مزہ اسی وقت آتا ہے جب وجود میں اللہ کے اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی نہ. اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہوگی، آپ مزہ نہیں لے سکتے، آپ لطف نہیں لے سکتے. اور آج کل تو جو ہمیں گمراہ کیا ہوا نا شیطان نے، وہ ہمیں نیکی کے روپ میں گمراہ کیا ہوا ہے. نیکی کے روپ میں مطلب ہم نیکی کرتے نا تو نیکی کا روپ ہمیں بتاتے ہوئے تم تو بڑے نیک آدمی ہو، تم تو بڑے پارسا ہو، تم تو بڑے فلاں ہو. یہ ایک نیا روپ ہے گمراہ ہونے کا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غیب سے آواز آئی. شیخ عبد القادر جیلانی جن کو لوگ غوث پاک کہتے ہیں، غیب سے آواز آئی. کیا آواز آئی؟ بھائی تم نے اتنی عبادت کر لی کہ تم نے ہمیں راضی کر دیا، آج کے بعد عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ ہم سب ہوتے اپنا ایک پرچم لگاتے، خانقاہ بناتے ہیں، اپنا ایک جھنڈا لگاتے، بھائی مجھے تو غیب سے آواز آ گئی ہے، عبادت کی ضرورت نہیں ہے. شیخ صاحب کو فوراً یہ آیت وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ذہن میں آ گئی کہ عبادت تو موت تک نبی کو بھی معاف نہیں ہے، میں کیا چیز ہوں. تو فوراً کہا کہ تو میرا رب نہیں ہے، تو شیطان ہے. کون ہے؟ تو شیطان ہے. فوراً یہ جملہ کہا تو شیطان نے دوسرا وار کیا. کہتے عبد القادر آج تجھے تیرا علم بچا گیا، آج تجھے تیرا. اب اگر تھوڑا سا تربیت نہ ہوتی اخلاقی تو کیا کہتے؟ ہاں یہ تو میرا علم مجھے بچا گیا. تو حضرت تھے، حضرت نے فرمایا ظالم میرا علم نہیں، میرا اللہ بچا گیا. میرا علم نہیں، میرا اللہ بچا گیا. آج ہر بندہ کہتا ہے میں نے یہ کیا، میں یہ کر رہا ہوں، میں نے یہ کیا، میں یہ کر رہا ہوں. یہ جو میں والی چیز ہے نا، آدھی دنیا اس میں نے برباد کی ہوئی ہے. ہمارے تبلیغی جماعت کے بزرگ تھے حاجی عبدالوہاب صاحب، وہ بڑا پیارا جملے کی پریکٹس کرواتے تھے. کہتے بھائی بولو، روزانہ بولو، تو کچھ نہیں، تیرا کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کا ہے. اور سب کچھ کرنے والی ذات بھی اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے. آج یہ میں آدھی دنیا جو ہے نا میں نے برباد کی ہوئی ہے. اب کسی اللہ والے کو دیکھیں، وہ جتنی مرضی عبادت کرے، جتنا مرضی بڑا کام کرے، کرنے کے بعد وہ کبھی میں نہیں کہے گا کہ میں نے یہ کیا، کبھی میں نہیں. اور ہم ہیں کہ ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے بھی کریڈٹ لوگوں سے لینے کے چکر میں ہوتا ہے. لوگ ہمیں دیکھیں. فرمایا جو بندہ اپنی نماز اس لیے لمبی کر دے. اب دیکھیں نا نماز کی نیت دیکھیے گا. نماز سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز کی نیت کرتے نا. فرمایا کوئی بندہ نماز صرف اس لیے لمبی کر دے کہ اگلا بندہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ یار یہ بڑی اچھی نماز پڑھ رہا ہے، بڑی خوبصورت نماز پڑھ رہا ہے. تو فرمایا یہ جب کل قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا وجود انسانوں کا ہوگا، سر گدھے کا ہوگا. یہ اپنے وجود کے ساتھ نہیں اٹھے گا. تو یہ بات ذہن میں رکھنی انتہائی ضروری ہے کہ جب تک انسان کے وجود میں گناہ ہوں گے وہ ایمان کا مزہ محسوس نہیں کر سکے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں یہ بات اللہ کے نبی نے کوٹ کوٹ کر بھری تھی. تو کیسے؟ روم ہمیشہ سے بڑے خوبصورت لوگوں کا مرکز رہا ہے. روم کو جب فتح کرنے کے لیے صحابہ اکرام جانے لگے تو غالباً یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ تھا. تو رومیوں کو پتہ چل گیا کہ بھئی ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے، بڑے کمزور جسم ہیں، لاغر جسم والے لوگ ہیں. مگر جس جگہ جاتے ہیں یہ علاقے کے علاقے، فوجوں کی فوجیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، فتح کیے جاتے. کچھ ہونا چاہیے. انہوں نے مشورہ کیا تو انہوں نے مشورہ کر کے کہا چونکہ رومی جدی پشتی عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، اب ان کی کتابوں میں بھی مسائل تو ہیں. انہوں نے کہا جی ہماری کتاب میں، ہماری بائبل میں ایک مسئلہ ایسا ہے، کوئی بندہ اگر بد نظری کرے، کیا کرے؟ بد نظری کرے، نگاہیں ناپاک کرے،
تو اس سے اللہ تعالیٰ فوری طور پہ اپنی مدد کا جو وہ ہے نا راستہ اس کو کاٹ دیتے، ختم ہو جاتا ہے، اللہ کی مدد رک جاتی ہے۔ کہا جی کیا کریں؟ کہا جس راستے پہ یہ صحابہ کرام آ رہے ہیں اس راستے پر اپنی عورتوں کو، لڑکیوں کو، بچیوں کو بنا سنوار کے کھڑا کر دو۔ اب جب آتے ہی یہ صحابہ کرام دیکھیں گے کس کی طرف؟ ان عورتوں کی طرف، ان کا ایمان ختم ہو جائے گا، یعنی کمزور ہو جائے گا، بد نظری کریں گے، مائل ہوں گے، تو ان کی مدد ٹوٹ جائے گی۔ جب ان کی مدد اللہ چھوڑ دے گا تو یہ ہمیں فتح نہیں کر سکیں گے، ہم بھی بچ جائیں گے، ہمارا علاقہ بھی بچے گا۔ مگر ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کسی ملک کی پولیس نہیں ہے، یہ کسی ملک کی فوج نہیں ہے، یہ صحابہ ہیں۔ یہ کون ہے؟ صحابہ تو صحابہ ہیں۔ میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ یہ صحابہ وہ لوگ ہیں، اگر ان سے اچھے اللہ کے خزانے میں اور ہوتے تو اللہ اپنے نبی کو وہ دیتے۔ ان سے اچھا دنیا میں اللہ کے خزانے میں اور کوئی نہیں تھا۔ یہ کائنات میں سب سے اعلیٰ لوگ تھے۔ ابو بکر سے کوئی اچھا ہوتا تو صحابہ کا امام وہ ہوتا، عمر سے کوئی اچھا ہوتا تو اس کے ارادے پہ قرآن اترتا، عثمان سے کوئی اچھا ہوتا تو اللہ کے نبی اس کو 2 بیٹیاں دیتے، علی سے کوئی اچھا اور ہوتا تو فاطمہ اس کے نکاح میں ہوتی۔ پتہ یہ چلا کہ ان سے اچھا اور کوئی بھی نہیں، بنایا ہی نہیں، ہے ہی نہیں، ہو سکتا ہی نہیں۔ اب صحابہ اکرام کا قافلہ جا رہا ہے، تھوڑا سا صحابہ اکرام کے قافلے پہ نظر رکھنے کے بعد ذرا اپنی نظروں کو بھی ذرا جائزہ لیجیے کہ آپ اور میں بھی بازار جاتے ہیں، ہمارے سامنے بھی خواتین آتی ہیں، وہ پردے میں آئے ہم تب بھی نہیں چھوڑ دیں، ہے جی، یہ نمازی بھی ہے، اس کے سر پہ پگڑی بھی ہے، یہ مولوی بھی ہے، یہ تبلیغی بھی ہے، یہ دعوت بھی دیتا ہے، یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، لوگوں کو دین بھی سکھاتا ہے، یہ اسکالر بھی ہے، لیکچرار بھی ہے، دین کی باتیں بڑی جھاڑتا ہے، مگر بازار میں اس کا امتحان ہو جاتا ہے۔ جب اس کے سامنے ایک نوجوان بچی آتا ہے، وہ برقعے میں بھی ہو تب بھی اس کی نظروں سے، تحصیل بازار سے کوئی بچی گزرے وہ لوگوں کی نظروں سے محفوظ ہو جائے گی؟ بولیے بھائی، کیوں؟ یہ سارے مسلمان نہیں ہیں، یہ سارے اپنی اپنی جگہ بڑے مسلمان ہیں۔ صحابہ اکرام کا قافلہ آیا، وہ خواتین بن سنور کر، بناؤ سنگار کر کے، میک اپ شیک اپ اس زمانے کا جو بھی ہوگا تیار کر کے وہ کھڑی ہے، کس کا ایمان لوٹنے کے لیے؟ صحابہ اکرام آئے تو صحابہ اکرام کو کسی نے پہلے بتا دیا کہ انہوں نے آپ کے لیے یہ انتظام کیا ہوا۔ امیر لشکر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت سعد کون سے ہیں؟ سعد نامی حضور کے 9 صحابہ گزرے۔ کتنے؟ 9۔ سعد بن معاذ، سعد بن معاذ انصاری، سعد بن ابی وقاص، 9 صحابہ۔ ایک سعد وہ بھی ہیں جن کی قبر چائنا میں ہے، یہاں سے پنجاب بارڈر آپ گئے ہوں گے، کتنا ہے؟ اچھی لگژری گاڑی میں بندہ تھک جاتا ہے، آج روڈ بھی اچھے ہیں۔ خنجراب بارڈر سے بیجنگ کتنا ہے؟ 1200 کلومیٹر۔ بیجنگ سے گانزو کتنا ہے؟ 1435 کلومیٹر۔ یہ ساری مدینے سے چلا ہے، گانزو پہنچا ہے، سبحان اللہ کہتے، مدینے سے چلا ہے گانزو پہنچا ہے، وہاں آرام کر رہا ہے۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا، جیسے یہ صحابہ اکرام کو پتہ چلا نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے فرمایا بھائی انہوں نے تو یہ انتظام کر دیا آپ لوگوں کے لیے۔ تو ایک غریب صحابی اونٹنی پکڑے ہوئے آ رہے تھے، تو فرمایا امیر المومنین اگر اجازت ہو تو کچھ کہوں، ہم تو مسلمان ہیں نا؟ کہا جی بالکل۔ تو کہا اللہ نے قرآن کریم میں یہ کس کے لیے کہا ہے؟ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دو کہ جب عورت سامنے آئے تو نگاہ نیچی کر لے۔ تو حضرت سعد فرماتے ہیں جب میں نے قافلے کی طرف مڑ کے دیکھا تو تمام صحابہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، تمام صحابہ کرام کا قافلہ رو پڑا۔
کہتے ہیں 3.5 کلومیٹر پر رومیوں نے عورتیں کھڑی کی. کتنے کلومیٹر؟ 3.5 کلومیٹر. آج جو فلم ہم لوگوں کے سامنے نہیں دیکھ سکتے نا، رات کو بند کمرے میں دیکھتے ہیں، موبائل میں دیکھتے ہیں، ٹک ٹاک میں دیکھتے ہیں. ایک بندہ کہے جناب میرے پاس موبائل ہے اور میں رنڈیاں نہیں دیکھتا، یہ نہیں ہو سکتا. وہ جھوٹ بولتا ہے، کذاب ہے. وہی بندہ بچا ہوا ہے جو تنہائی میں اللہ سے ڈرتا ہے. آج ہم کہتے ہیں ہماری اولادوں کی تربیت کیوں نہیں ہو رہی، ہماری اولادیں صبر کیوں نہیں. بھائی باپ ٹھیک ہوگا تو بیٹا ٹھیک ہوگا. باپ نماز نہ پڑھے اور وہ کہے میرا بیٹا تہجد پڑھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 3.5 کلومیٹر. ہمارے ایک دوست ہیں مفتی عبد الوہاب صاحب، وہ جب اس راستے پہ گئے تو میں نے مفتی صاحب سے کہا، میں نے وہ مفتی صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ پوری دنیا گھومتے ہیں. میں نے کہا مفتی صاحب ذرا وہ جگہ ناپ کے آئیے گا جہاں صحابہ اکرام کا یہ استقبال کرنے کے لیے یہ عورتیں کھڑی تھیں، تو وہاں انہوں نے رومیوں نے نشان لگائے ہوئے تھے. تو مفتی عبد الوہاب صاحب نے وہاں سے مجھے کہا ابو محمد بھائی وہ 3.5 کلومیٹر کا راستہ ہے. 3.5 کلومیٹر یہ عورتیں کھڑی ہوئی ہیں. میرے نبی کے غلاموں کا پورا مجمع گزرا ہے، کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا جس نے نظریں اٹھا کر دیکھا ہو. جب آگے گزر گئے، قافلہ ختم ہو گیا، تو ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے حضرت نظریں نیچی کی ہوئی تھک گئے، وہ جگہ کب آئے گی جب عورتوں کے پاس ہم پہنچیں گے. یعنی پتہ ہی نہیں چلا، عورتیں پیچھے رہ گئی، قافلہ آگے نکل گیا. اس کو کہتے ہیں ایمان. کیا کہتے ہیں؟ یہ ایمان. تو ایک بات ذہن میں رکھ لیں، وہ کون سا مریض ہوتا ہے جس کو اپنا کھانے کا مزہ نہیں آتا؟ سانپ کاٹ جائے نا، کسی بندے کو سانپ کاٹ جائے نا تو اس کو کھانے کا ذائقہ نہیں آتا. یا بندے کو بہت زیادہ بخار ہو تو اس کو بھی کھانے کا ذائقہ نہیں آتا. یہ نماز کا مزہ، عبادت کا مزہ، روزے کا مزہ، تلاوت کا مزہ، دعا کا مزہ، یہ ہمیں کیوں نہیں آتا؟ کہ ہمیں گناہوں کے سانپ نے ڈسا ہوا ہے. یہ ہم دعا کرتے ہیں نا، دعا کرتے ہو پتہ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. کون سے؟ صغیرہ کبیرہ. حضرت شیخ یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم صغیرہ کر کے بات کرتے ہو، کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ جس کی تم اپنا توہین کر رہے ہو، جس کی تم نافرمانی کر رہے ہو، معصیت کر رہے ہو، وہ ذات کتنی بڑی ہے؟ کیا اس ذات کی نافرمانی میں چھوٹی غلطی بھی بڑی نہیں ہوگی؟ اور جن لوگوں کو عبادت کا مزہ آتا ہے نا، حضرت شیخ یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں؟ وہ پوری رات سجدے میں گزر جاتی تھی. بہت بڑے مفسر گزرے ہیں. کسی نے پوچھا اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جب میں سجدے میں سر لے جاتا ہوں نا تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے مالک، میرے رب کے قدم میرے سامنے، اور میری پیشانی جو ہے وہ میرے رب کے قدموں میں جا رہی ہے. اور انہی قدموں کا تصور کر کے میں سر جب زمین پہ رکھتا ہوں تو ہر سجدے میں یہی کہتا ہوں یا اللہ جب میری جان جائے تو سجدے میں جائے. یہ نہ ہو کہ میں سجدے سے سر اٹھاؤں اور میری جان چلی جائے. اور وہی ہوا، فجر کی نماز کے پہلے سجدے میں آپ فوت ہو گئے. فجر کی نماز میں حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ایک بڑے بہترین بزرگ گزرے ہیں، صوفی بزرگ. ان سے کسی نے پوچھا حضرت کوئی خواہش ہے؟ فرمایا دنیا میں ایک ہی خواہش ہے کہ جب دنیا سے جاؤں بے شک نیکیاں نہ ہوں لیکن جسم پر ایک بھی گناہ باقی نہ ہو. نیکیاں بے شک نہ ہوں. حالانکہ کتنے نیک آدمی تھے، ہر سال حج کرتے تھے. اس زمانے کا حج بڑا مشکل تھا، باغبانی کشتیوں میں 6 مہینے لگ جاتے تھے. اور پھر پوچھا آخرت کی کوئی خواہش ہے؟ اب آخرت میں ہماری تو بڑی خواہشیں ہیں نا. ہم تو سب سے پہلے، اور کسی کو جنت کی کوئی بات یاد ہو نا، وہ 70,000 حوروں کی بات سب کو یاد ہوتی ہے. ہمارے مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، انہوں نے، اور مولانا طارق جمیل صاحب نے جنت کو بیان ہی ایسا کیا ہے کہ اب جنت کی خواہشات لوگوں کے دل میں جاگنے لگی. حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آخرت میں ایک ہی خواہش ہوتی. کہا کون سی خواہش؟ کہا بس اللہ کے عرش کے نیچے جہاں اللہ ہوں گے نا، وہاں ایک مصلی کی جگہ مل جائے اور سجدے کی جگہ مل جائے.
اس کے علاوہ کوئی خواہش نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. دوستو پلٹنے کا وقت ہے. جو کہتے تھے نا ہمارے بغیر کائنات کا نظام نہیں چلتا، ان کی قبروں پہ دعا کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. یہاں آپ کو قبر میں کیا کیا ضرورت ہے وہ آپ نے خود کر کے جانا ہے، لے کر جانا ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں، جس بندے کی زندگی میں توبہ اور استغفار نہیں ہے نا، اس بندے کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا. وہ جتنا مرضی بڑا پیسے والا ہو، مال والا ہو، دولت والا ہو، عزت والا ہو، شہرت والا ہو، اس کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا. یہ میں آپ کو اپنی زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں، 45 سالہ حواس والی زندگی کا مطالعہ بتا رہا ہوں. اور اللہ اتنا کریم ہے. کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے کو عرض کریں گے. ایک حدیث سنا کر بات ختم کر رہے ہیں. اللہ اتنا کریم ہے کہ اللہ جل شانہ نے دیکھیں کبھی کسی بندے کو اللہ نے شرمندہ نہیں کیا، رسوا نہیں کیا، ذلیل نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے سابقہ زمانوں میں جب کوئی امت یا بندہ گناہ کرتا تھا ہوتا کیا تھا؟ کپڑا ناپاک ہوا تو کپڑا کاٹنا پڑتا تھا. کیا کرنا؟ کاٹنا پڑتا تھا. لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس کے کپڑے پر ناپاکی لگی ہے. ماتھے پہ لکھا ہوا آ جاتا تھا، دروازوں پہ لکھا ہوتا تھا اس بندے نے یہ گناہ کیا. کتنے گناہ ایسے ہیں جو ان امتوں میں تھے آج نہیں ہیں؟ سارے موجود ہیں. دروازے پہ لکھا آتا ہے، ماتھے پہ لکھا آتا ہے. کپڑا دھونے سے پاک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دعا کریں، درود پڑھیں اس نبی پر جس کی یہ برکتیں ہیں. یہ اس نبی کی برکتیں ہیں. دنیا کے اندر اس زمانے میں جتنا سب سے اچھا خوبصورت عمل اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہے، اتنا خوبصورت عمل کوئی نہیں. اور عمومی طور پر ہمارے 3 مسائل ہوتے ہیں. ایک وہ کام جس کو ہم بنانا چاہتے ہیں بنتا نہیں ہے. سب کیسے کام ہیں؟ رشتہ ٹوٹ نہ جائے، فیکٹری خراب نہ ہو جائے، کاروبار برباد نہ ہو جائے، فلاں کام کیا ہوا یوں نہ ہو جائے، لوگوں کے سامنے رسوائی نہ ہو جائے، ذلت نہ ہو جائے. ایک وہ کام ہوتا ہے جس کو بنانا چاہتے ہیں بنتا نہیں. ایک وہ کام ہوتا ہے جو بنا ہوا ہوتا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کہیں خراب نہ ہو جائے. اور تیسرا کام رزق کا ہوتا ہے. اس حدیث قدسی میں یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، متفق علیہ، ابن ماجہ میں بھی ہے، ریاض الصالحین میں بھی ہے. 19 صحابہ نے روایت کی ہے. کتنے صحابہ نے؟ 19 صحابہ جس طرح بات کو روایت نقل کر لیں نا، وہ حدیث ایسی ہوتی ہے جیسے قرآن کی آیت ہوتی ہے. اس کا حکم ایسے آ جاتا ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا من لزم الاستغفار. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے تھے، حضور کی دونوں آنکھوں میں آنسو تھے. اور حضور اتنے جذباتی ہو کے فرما رہے تھے کہ آپ کو باوجود گرمی کے بٹھایا گیا، آپ بیٹھے نہیں، پھر کھڑے ہو گئے، پھر کھڑے ہو گئے، پھر کھڑے ہو گئے، 3 مرتبہ کھڑے ہوئے. فرمایا ابو بکر مجھے کھڑا ہونے دو، میری امت کو یہ پیغام پہنچاؤ. فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا. کیا کرے گا؟ کون کون نیت کرتا ہے بھائی؟ ماشاءاللہ. جو کثرت سے استغفار کرے گا، اللہ کہتے ہیں میں اس کے 3 کام بناؤں گا. 3 کام. پہلا کام، اس کا بنا ہوا کام خراب نہیں ہونے دوں گا. سبحان اللہ. کہتے استغفر اللہ کہہ لو، کتنا ٹائم لگے گا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ بھی حدیث ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ بھی حدیث ہے. کتنے ٹائم لگتا ہے؟ استغفر اللہ کتنا وقت لگتا ہے؟ اللہ ربی استغفر اللہ ربی. یہ بھی حدیث ہے. فرمایا جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا بنا ہوا کام خراب نہیں ہوگا. جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، فرمایا وہ جس کام کو بنانا چاہتا ہے نہیں بنتا، اللہ کہتا ہے میں بناؤں گا. اس سے نہیں بننا، میں بناؤں گا. تم استغفار کرو. کیا کہنا ہے؟ زور سے کہہ دیں استغفر اللہ. تیسرا کام فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. رزق وہاں سے دوں گا، رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں. عمل کریں گے انشاءاللہ. بس یہی فرق ہے، یہی فرق ہے شعور کا. تھوڑا سا شعور اور بیداری کی ضرورت ہے. ورنہ آپ نے یہ 2-4 دنوں کے اندر دیکھا ہے، تو چونکہ ہمارا ایک سسٹم ایسا ہے، ہم ایسے سسٹم کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں،
یہ جتنی جماعتی آتے رہیں گی اپنا ایمان بچانے کی کوشش کریں. باقی آپ پارٹیوں سے کوئی امید رکھیں گے؟ پارٹیوں سے کسی قسم کی کوئی امید نہیں ہے. کیوں؟ پہلے وہ کسی زمانے میں بے نظیر قتل ہوئی تھی، انہوں نے کیا کیا تھا؟ ملک کا حشر نشر ہو گیا تھا. اب انہوں نے کر لیا، کل کوئی اور کرے گا، پرسوں کوئی اور کرے گا. اصل بات یہ ہے کہ مسلمان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ 75 سال گزرے پاکستان کے. کتنے سال؟ 75 سال. 75 نہیں، 1075 سال بھی گزر جائیں تو اس نظام کے تحت کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. 1075 سال یہ جو نظام چل رہا ہے. کیوں؟ کہ مسلمانوں کا نظام جمہوریت ہے ہی نہیں. مسلمان کا نظام خلافت ہے. جب تک اس نظام کے لیے کوشش نہیں ہوگی یہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اپنے اندر شعور بیدار کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اور جیسا میں نے پچھلے جمعے بھی اعلان کیا تھا، الحمدللہ ہم اپنے اسی جگہ پر، چونکہ ہم یہ جان چکے ہیں کہ بڑوں سے تو امیدیں ہمیں ختم ہو چکی ہیں، تو ہم نئی ایک نرسری پیدا کر رہے ہیں، نئی ایک بچوں کی نرسری بنا رہے ہیں. تو کل بروز ہفتہ سے ہمارے بچوں کا الحمدللہ حفاظ عربک، میں نے تفصیلی طور پر پچھلے جمعے آپ سے عرض کیا تھا، حفاظ عربک شعبے کے تحت یہاں پر بچوں کو ہم کل اس کی کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے، افتتاح ہو رہا ہے. آہستہ آہستہ جو اس کی انوائرمنٹ یا اس کی جو رزلٹ ہوگا، نتیجہ ہوگا، وہ آپ دیکھیں گے. صرف 2 سے 3 مہینے بعد آپ یہاں محسوس کریں گے کہ جو بچے یہ ہمارا سامنے دروازہ ہے جہاں سے آپ اندر آئے ہیں، ہم یہاں بالکل مکمل پابندی لگائیں گے. ہمارے بچوں پر پابندی ہوگی. ہمارا بچہ پنجابی میں اور اردو میں، اپنی مادری پشتو میں، مادری زبان میں بات نہیں کرے گا. اندر انشاءاللہ ہمارے بچے عربی میں گفتگو کریں گے. اور 2-3 مہینے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوں گے، حفظ کرنے والے، ناظرہ پڑھنے والے یا حفاظ عربی کے جو بچے ہوں گے، وہ 3 مہینے بعد فی البدی عربی اور انگلش میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ. تو آپ میں سے جو اب آپ بھی اپنے بچوں کو داخل کروانا چاہتے ہیں تو چند ایک ہمارے پاس چونکہ عملہ بھی کم ہمارے پاس تھوڑا ہے، اچھے استاد ملتے نہیں ہیں، تو استادوں کی تعداد کے مطابق تھوڑے سے بچے ہم اور لیں گے. تو آپ میں سے جو حضرات بھی خواہش مند ہوں، بالخصوص وہ احباب جو اپنے بچوں کو حفظ کروانا چاہتے ہیں یا وہ احباب جن کے بچے حافظ ہو چکے ہیں، وہ رابطہ کر سکتے ہیں. سنتیں پڑھ لیجیے. فرمایا تمہیں میں وہ وصیت نہ کروں جو وصیت رسول اللہ نے مجھے کی ہے؟ فرمایا جی وہ وصیت کر دیں. فرمایا دنیا کے اندر سب سے بڑی نیکی کرو. فرمایا دنیا میں سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ گناہ کو چھوڑنا دنیا کی سب سے